کے پروگرام میں ہم ایک بار پھر بات کریں گے سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن پر، جو کہ گریڈ 22 کے حصول کے لیے بہت زیادہ پریشان، بہت زیادہ بے چین اور بہت زیادہ بے تاب اس وقت دکھائی دے رہے ہیں۔ انہیں کے رفقا کا کہنا ہے کہ اسی مقصد کے لیے انہوں نے اسلام آباد میں ڈیرے ڈال دیے ہیں، اور وہ اس وقت تک اسلام آباد میں رہیں گے جب تک کہ انہیں گریڈ 22 نہیں دیا جاتا۔ غالباً جو ہے 2 دسمبر کو جو ہے وہ ہائی پاور بورڈ ہونے جا رہا ہے۔ کیا آئی جی غلام نبی میمن گریڈ 22 حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے یا کہ نہیں؟ اسی پر آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کراچی پولیس پر، جہاں پچھلے دنوں جو ہے بہت سارے افسروں کو جو ہے وہ ریورٹ کر دیا گیا اور بہت سو کو ڈسمس کر دیا گیا۔ یہ معاملہ ہے کیا؟ ایک ہی طرح کا جرم، ایک ہی طرح کا گناہ، ایک ہی طرح کا آفینس ان تمام افسروں نے کیا تھا، لیکن کسی کے ساتھ جو ہے بہت زیادتی اور کسی کے ساتھ جو ہے بہت نرمی۔ معاملہ ہے کیا؟ اس سلسلے میں کراچی سے ہمارے نمائندہ خصوصی احمد راز نے جو رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق تنویر عالم اوڈو، جو کہ ایمانداری، دیانتداری اور اصول پرستی کے لیے بہت زیادہ مشہور ہیں سندھ پولیس میں، لیکن ان کے دستخط سے ان کے انکوائری کے نتیجے میں اتنی زیادہ ناانصافی کی گئی۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ جس کی سفارش آئی انہیں تو ریورٹ کرنے پر ہی اکتفا کیا گیا، اور جو لاوارث ہوا اسے جو ہے وہ ڈسمس فرام سروس کرنے سے بھی گریز نہیں کیا گیا۔ بہت سارے آرڈر کیے، لیکن میں اس میں سے 3 کی مثالیں پیش کروں گا، اور مثال پیش کرنے سے پہلے میں وہ کہاوت کا استعمال کرنا ضروری خیال کرتا ہوں جو کہ بہت ہی مشہور ہے۔ سعادت حسین منٹو نے کہیں لکھا تھا کہ ہمارے ہاں کے عدالتیں جو ہیں اس میں جو ہے اگر کوئی تگڑا قسم کا فریادی آ جائے تو یہ جو ہمارے ججز ہیں یہ کھڑے ہو کر جو ہے پیچھے سے اپنی دھوتیاں اٹھا لیتے ہیں، اور کوئی کمزور، لاچار، لاوارث قسم کا اگر کوئی فریادی آ جائے تو پھر یہی ججز جو ہے شیر ہو کر جو ہے یہ کھڑے ہو کر آگے سے اپنی دھوتیاں اٹھا دیتے ہیں۔ اندازہ لگائیں، کچھ اسی طرح کی صورتحال کا سامنا جو ہے وہ ہمیں اس انکوائری رپورٹ میں بھی جو ہے کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ انکوائری رپورٹ کچھ یہی سب کچھ جو ہے وہ ثابت کر رہی ہے۔ بظاہر تو ایک ایمانداری اور اصول پرستی کے دعوے دار ڈی آئی جی جو ہے تنویر عالم اوڈو نے جو ہے یہ سارے کارنامے سر انجام دیے ہیں۔ اب اس میں جو ہے عامر حمید کو جو ہے وہ ڈسمس فرام سروس نہیں کیا۔ عامر حمید کا گناہ، عامر حمید کا جرم، عامر حمید کی ناانصافی اور شاہ رخ شیخ کی جرم، گناہ، ناانصافی دونوں ایک جیسی ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ایک کو آپ نے ڈسمس کر دیا، دوسرے کو آپ نے جو ہے وہ صرف ریورٹ کرنے پر ہی آپ نے اکتفا کیا؟ ایک طرف تو آپ نے 2 دہاڑی چھری چلائی اور دوسری طرف جو ہے وہ آپ نے الٹی چھری چلائی۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ صاف ظاہر ہے۔ وجہ یہ ہے کہ عامر حمید کے لیے جلال، جو کہ سابقہ اے ڈی سی صدر پاکستان تھے، اور خود موجودہ وزیر داخلہ ضیاء النجار، ان دونوں کی سفارش آئی تھی۔ اس کی وجہ سے جو ہے تنویر عالم اوڈو کو جو ہے وہ اپنے اصول پرستی، ایمانداری اور دیانتداری کے جو ہے وہ لباس کو اتارنا پڑا۔ اسی طریقے سے جو ہے دوسرا ہے احسان چنا، جو کہ ڈسمس ہونا چاہیے تھا۔ اس کا جرم رنگ گیا تو پکڑا گیا تھا کرپشن۔ کیا ہوا اس میں؟ وزیر داخلہ کا سفارش تھی، اس کو بھی جو ہے وہ ریورٹ کرنے پر اکتفا کیا گیا۔ کہا گیا تھا کہ بھئی یہ فریال تالپور صاحبہ کی سفارش ہے، لیکن اس سے ڈسمس نہیں کیا، ریورٹ کیا گیا۔ اسی طریقے سے ہیڈ کانسٹیبل احمد، جو کہ ساؤتھ کے زیڈ آئی بی انچارج تھے، انہیں بھی جو ہے وہ ریورٹ کیا گیا۔ جرم ان کا بھی ڈسمس کے برابر تھا، کیونکہ وہاں پر سی ایم کے جو ہے وہ پی ایس او جو ہے ڈی آئی جی فروخ بشیر کا ٹیلی فون آیا تھا۔ تو یہ ہے یہاں ہمارے انصاف کے پیمانے، ایمانداری کے دعوے دار ڈی آئی جیوں کے۔ اب سمجھ میں نہیں آتا کہ انہیں کیو پی ایم اور پی پی ایم جو ہے وہ کس خوشی میں دیا گیا؟ کیا اسی طرح کے کارنامے سر انجام دینے کی خوشی میں جو ہے انہیں پی پی ایم اور کی پی ایم دیا گیا؟
بڑے افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس قسم کی بددیانتی کے مرتکب ہونے کے باوجود یہ افسران جو ہے خود کو کیسے ایماندار اور دیانتدار ظاہر کرتے ہیں. یعنی ان کو جو ہے جس کی سفارش تھی ان کو تو ریورٹ کیا گیا اور یہ کہہ کے ریورٹ کیا گیا کہ ہم بعد میں انہیں بحال کر دیں گے, ہمیں بھی اپنی فیس سیونگ کرنے دو. یعنی سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. اور جو لاوارث تھے شاہ رخ کو جو ہے ان کو آپ نے ڈسمس کر دیا, اور جتنے بھی ڈسمس اس میں ہوئے ہیں وہ سب کے سب لاوارث تھے. جس کا باپ زندہ ہو اس کو حرامی کون کہہ سکتا ہے, میں یہ کہنے پر یہاں پر مجبور ہوں. اور میں کہوں گا کہ یہ جو ہے خود تنویر عالم اوڈو کی جو انصاف پرستی ہے اس کا جو ہے اس پوری کی پوری انکوائری نے جنازہ نکال دیا. اور یہ انکوائری جو ہے یہ ثابت کر رہی ہے, چیخ چیخ کر کے رہی ہے کہ وہ دیانتداری ایمانداری جو ہے وہ ظاہر ہے, بظاہر ہے, حقیقتاً کچھ بھی نہیں ہے. یہ تھا ناظرین خود کراچی پولیس کے جو ہے وہ افسروں کے خلاف جو انکوائری ہوئی تھی, جو کارروائی ہوئی, اس کا اصل نچوڑ یہ تھا. ہم بات کرتے ہیں سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن پر. گئے ہوئے ہیں اسلام آباد, ٹھہرے ہوئے ہیں وہاں پر. 2 ایجنسیوں کی رپورٹیں تو ان کی حق میں ہیں. خود ڈی جی آئی بھی جو ہے اسد اللہ فواد اور خود آزاد خان نے تو ان کے حق میں رپورٹ بھیجی, لیکن جو سب سے بڑی پاکستان کی پریمیئر ایجنسی ہے انہوں نے اس کی مخالفت میں بہت لمبی چوڑی رپورٹ بھیجی ہے. وہی رپورٹ جو ہے وہ ان کی پروموشن کی راہ میں سیسا پلائی دیوار جو ہے وہ بن چکی ہے, لیکن اس کے باوجود جو ہے انہوں نے ڈیرے جمائے ہوئے. وہی احد چیمہ جن کو جو ہے وہ صبح شام جو ہے وہ برا بلا کہا کرتے تھے, اب گوٹ ان کے پاس پھنسی اور اب ان کو رام کرنے کے لیے ہی انہوں نے وہاں پر ڈیرے ڈال دیے اور کہا ہے کہ وہ اس وقت تک جو ہے ان کے چوکڑ سے نہیں اٹھیں گے جب تک کہ انہیں گریڈ 22 نہیں دیا جاتا. حالانکہ قاعدہ قانون کے مطابق تو وہ سب سے سینئر ہیں اس وقت. گریڈ 22 ان کا حق ہے, ان کا رائٹ ہے. اگر انہیں گریڈ 22 نہیں دیا جاتا ہے اور گریڈ 22 یہ دیتے ہیں خود اس کو کیا نام ہے پنجاب کے آئی جی کو, تو یہ پھر بڑی زیادتی ہوگی جو کہ 23 کامن کے ہیں اور خود غلام نبی میمن 19 کامن کے. تو زیادہ حق اور رائٹ جو ہے مستحق ہیں غلام نبی میمن, لیکن کہا جا رہا ہے کہ پنجاب کے آئی جی کو یہ گریڈ 22 دے رہے ہیں. اس طریقے سے کچھ اور ان کے ساتھ جو گریڈ 23 کامن کے ان کو تو مل رہا ہے, لیکن انہیں فی الحال جو ہے وہ نظر انداز کیا جا رہا ہے. بھاؤ چل رہا ہے, دیکھتے ہیں کہ وہ بھاؤ میں شرائط پر پورے اترتے ہیں کہ نہیں اترتے. اب ساری گوڑ جو ہے وہ اس وقت خود احد چیمہ کے کوٹ میں ہے. تو ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. کیا آئی جی غلام نبی میمن جو ہے وہ گریڈ 22 لینے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ چائنیز کا حملہ جو تھا کراچی ایئرپورٹ کا وہ بہت بڑی ان کے لیے ایک مشکل بنی ہوئی تھی, لیکن وہ مشکل بھی انہوں نے خود سی ٹی ڈی کے ایڈیشنل آئی جی عمران یعقوب مناس کے ذریعے حل کروا دی تھی, کچھ لوگوں کو جو ہے گرفتار کروانے کی صورت میں, جس کے بارے میں بھی خود آئی ایس آئی والوں کو اعتراض تھا کہ یہ ملزمان جو پکڑے گئے ہیں یہ خود کراچی ایئرپورٹ والے جو مقدمہ ہے جو حملہ تھا اس میں غالباً ان کے ملنے کے شواہد کچھ نہیں ملے ہیں. یعنی کہ دوسرے معنوں میں جو سی ٹی ڈی نے بڑا کارنامہ سمجھ دی کہ ہم نے بہت بڑے ملزمان پکڑ لیے, وہ بھی کچھ ہمیں 2 نمبر کے لگتے. اس قسم کی رپورٹ خود ایجنسیوں کی ہے. اب اس کے لیے جی آئی ٹی تو بنا دی گئی, لیکن جی آئی ٹی کی رپورٹ جب آئے گی اس سے پہلے ہی ہائی پاور بورڈ ہو چکا ہوگا. یہ کہنا ہے خود اسلام آباد سے ہمارے نمائندہ خصوصی قیامت گل کا. اب بہرحال وہ وہاں پر ڈیرے جما چکے ہیں. 2 دسمبر کو ہائی پاور بورڈ ہونے جا رہا ہے. اب 2-3 دن تک جو ہے وہ غلام نبی میمن جو ہے بحالت مجبوری انہیں وہاں رکنا پڑے گا, کیونکہ یہ ان کی کیریئر کا سوال ہے. اور کیریئر کے آخر میں جو ہے وہ گریڈ 22 جو کہ معراج ہے پولیس گروپ کے افسروں کی کہ وہ گریڈ 22 لینے میں کامیاب ہو گئے. اگر اب کے بار انہیں گریڈ 22 نہیں ملا تو پھر وہ کبھی بھی گریڈ 22 حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے, اور گریڈ 22 کا اصول ان کے لیے ایک خواب بن کر رہ جائے گا. لیکن یہ تھا ہمارا پروگرام. کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اسی کے ساتھ اجازت ہوں. اللہ حافظ.